نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس سورت کا خلاصہ دیکھیں گے اس میں ہمارے پاس دو صورتیں ہوں گی، سورت ہود اور سورت جو ہے وہ یوسف علیہ۔ اب یہ دونوں کی دونوں صورتیں جو ہیں وہ انبیاء کرام کے ناموں پر ہیں اور دونوں اپنے دور کے اعتبار سے مکی صورتیں ہیں۔ سورت ہود میں 10 رکوع اور 123 آیات ہیں۔ اب سورت ہود کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس کی پہلی 24 آیات میں مقدمہ یہ صورت ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 25 سے لے کر 48 تک 48 تک جو ہے 24 آیات میں حضرت نوح علیہ السلام آپ کی قوم کا تذکرہ ہے۔ میں 2 رکوعوں میں تقریباً حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ ہے کہ حضرت نوح آپ کی قوم نے کیسے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کیسے تباہ کیا، اور اس کا تذکرہ بیان کیا گیا کہ آپ کی جو توحید کی کوششیں تھیں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کی۔ اس کے بعد اگلے ہی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم کو صبر کرنے کا حکم دیا کہ اے نبی آپ صبر کیجیے۔ ہم نے صورت جتنی سے آپ نے دیکھی صورتیں مکی صورتیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار آپ وسلم کو صبر کرنے کی تلقین دے رہی۔ اس کی وجہ کہ مکہ مکرمہ والوں کا ظلم جو تھا وہ مسلمانوں پر بڑھتا جا رہا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی مثالیں بیان کر کے، ان کے قصے بیان کر کے بتا دیا کہ نبی صبر کیجیے، آپ سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے، آپ کے جو بھائی گزرے، ان پر ظلم ہوتے رہے ہیں، ان پر جو ہے نا مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے، تو آپ جو ہے وہ صبر سے کام لیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریوارڈ ضرور دے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 60 سے لے کر 50 میں 50 سے لے کر 60 میں حضرت ہود علیہ السلام آپ کی قوم کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد 61 سے 68 میں حضرت صالح علیہ السلام آپ کی قوم کا تذکرہ کہ کیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسے عذاب نازل کیا اور کیا وجہ تھی، تکبر کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ اللہ کے نبی نے ان کو اشارتاً ان کو نصیحت بھی کی کہ تم باز آ جاؤ، یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے، لیکن وہ قوم باز نہ آئی تو اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قوم لوط کا تذکرہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام آپ کی قوم کا تذکرہ ہے۔ آگے حضرت تذکرہ موسیٰ اور فرعون ہے کہ یہ ہمارے پاس تقریباً 15 آیات میں حضرت صالح علیہ السلام کا 8 آیات ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو جن کا تذکرہ ہے اس میں 12 آیات شامل ہوتی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو فرعون کا تذکرہ کہ کیسے فرعون نے، حواریوں نے، یہ سارا وہ 16 آیات ہیں۔ پھر نبی کریم کو آخر پہ نبی کریم کو تسلی دی جا رہی ہے، کیا ہدایت کی جا رہی ہیں، 4 ہدایت کی جا رہی ہیں۔ استقامت سے کام لیجئے، ظالموں کی طرف جھکاؤ کی ممانعت ہے کہ آپ نے ظالموں کی طرف جھکاؤ نہیں کرنا، وہ جتنا مرضی ظلم کریں آپ نے صبر سے کام لینا وہاں پر۔ پھر صبح شام اقامت الصلاۃ اور صبر کرنے کا حکم دیا گیا کہ نماز قائم کیجئے اور جو ہے نا وہ صبر سے کام لیجئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کو ضرور نوازے گی۔ اس کے بعد سورت کا اختتامی خطبہ ہے، اور سورت کے اختتامی خطبے میں جو واقعات بیان کرنے کی حکمتیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ واقعات جو بیان کیے گئے ان کی حکمتیں کیا تھی کہ نبی کریم کو دراصل تسلی دینا ہے، تشفی دینا ہے کہ نبی پریشان نہ ہوں، آپ حوصلہ رکھیے، آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور ایک بہتر اجر دے گا اس کا۔ اس لیے جو ہے نا اس کی کچھ آیات میں جو ہے نا حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اس لیے سورت کا نام سورت ہود رکھا گیا۔ اب اس سورت کے بارے میں حضرت ہود علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں، سورت ہود کے فضائل کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب صدیق اکبر نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ تو بوڑھے ہو چلے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، اما یتساءلون، اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ ان صورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مجھے حدیث سے میں نے پچھلی صورت میں بیان کی تھی کہ یہ صورتوں میں چلتی رہے گی، کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں عمر رسیدہ ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو ہے وہ ان 3 صورتوں کو پڑھا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ ان 3 صورتوں کو پڑھا کرو جن کے شروع میں الف لام را آتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں عمر رسیدہ ہو چکا، میری زبان موٹی ہو چکی ہے، میں نہیں پڑھ سکتا، تو آپ نے پھر ان کو فرمایا ہاں میم والی 3 صورتیں پڑھو۔ پھر اس شخص نے پھر وہی بات دہرائی، پھر اللہ کے نبی نے مسبحات کا ذکر کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر اس نے یہی بات دہرائی تو اللہ کے نبی نے اذا زلزلت الارض والی جو ہے وہ کہا کہ تم یہ صورت پڑھا کرو۔ تو اس نے شخص نے کہا کہ اب آئے مجھے قسم ہے کہ میں اس میں سے کچھ بھی کمی نہیں کروں گا اور نہ ہی میں اس میں سے زیادہ کروں گا۔ تو پھر اللہ کے نبی نے جب وہ شخص چلا گیا تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ کامیاب ہو گیا، یہ بوڑھا جو ہے اگر ایسے ہی چلتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کامیابی دے دے گا۔ اس کے بعد آگے اگر ہم آئیں تو وہ ہمارے پاس سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف کے اندر تفصیل سے
حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے کہ کیسے ان کی پیدائش ہوئی، کیسے پیدائش سے لے کر کیسے کنویں میں گئے، کنویں سے کیسے نکالا گیا، بھائیوں نے کیسے چھوڑا، پھر اس کے بعد سارا کا سارا وہ کیسے الزام تراشی ہوئی، آپ کیسے بکتے ہوئے مصر کے بازاروں میں گئے، مصر میں بکے، پھر بادشاہ نے کیسے اس کی جو بیوی تھی بادشاہ کی زلیخا، وہ کیسے زیادتی کرنے کی کوشش کی، قمیص کا پھٹنا. تو یہ سارا کا سارا اس صورت میں کمال کا جو ہے نا واقعہ بیان کیا گیا، تفصیل سے ذکر کیا گیا. اور اس میں یہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں ہم یہ سوچیں گے جی اللہ تعالیٰ نے شاید جو ہے وہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بیان کیا ہے تو کوئی واقعے کے طور پر نہیں. کفار کو جو ہے نا اصل میں دراصل ان کو حقیقت سے روشناس کروانا ہے، ان کو بتانا ہے، ان کو آگاہ کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و تشفیع بھی دینا ہے. ٹھیک ہے، ان کو کہنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، تم باز آ جاؤ، تم اپنی حرکتیں سیدھی کر لو، اگر نہ آئے تو اللہ کا عذاب تم پر آ کر رہے گا، تمہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا جیسے کفار کو کرنا پڑا، اس طرح تمہیں بھی جو ہے وہ ناکامی کا، تمہیں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. 101 آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جس میں کتاب اللہ کے 3 نام مبین ہے، عربی، قرآن، یہ سارے. حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب آیا، جو بھائیوں کو مکر و فریب اور کنویں میں پھینکنے کا واقعہ، شباب یوسفی اور عزیز مصر کی بیوی کی فریفتگی کہ جو حضرت اس کی یوسف کے علیہ السلام پر زلیخا جو ہے نا فریفتہ ہو گئی تھی، قربان ہو گئی تھی. پھر قید خانہ اور بادشاہوں کے خوابوں کی تعبیر ہوئی، اقتدار مصر کا اصول بھائیوں سے ملاقات ہوئی، پھر صبر یعقوب کا اجر و ملاقات یوسف. اس کے بعد اختتامی واقعے کے مقاصد بیان کیے گئے. قصہ یوسف حضور کی نبوت کی دلیل ہے. پہلا اس میں کیا کہ جو قصہ یوسف ہے وہ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل پیش کرتا ہے. پھر مشرکین سے اعراض اور پختہ دلائل سے ان کا رد ہے، اور قرآنی واقعات کو مقصود و نصیحت عبرت ہے. تو یہاں پر یہ جو صورت ہے ہمارے پاس، اس میں اور تو ہمیں چیزیں نہیں ملتی، لیکن اس میں تفصیل سے جو ہے وہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان سننے کو ملتا ہے. اگر جو شخص چاہتا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو پڑھے تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ صورت بہترین صورت ہے اور کمال صورت ہے. تفصیل سے جو ہے نا اس میں ذکر کر دیا گیا. اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، ہم آیت نمبر 18 اس کے اندر ایک، تو امام بخاری نے درج ذیل ذکر کی حدیث ذکر کیا، لیکن ایک ہے حضرت عبید اللہ بن عبداللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کے اس واقعے کے متعلق سنا جس میں تہمت لگانے والوں نے ان پر تہمت لگائی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی نازل کی. ان تمام لوگوں نے مجھ سے اس قصے کا کچھ ٹکڑا بیان کیا. نبی کریم نے فرمایا اگر تم بری ہو تو ان قریب اللہ تعالیٰ ان قریب تمہاری پاکیزگی نازل کر دے گا، لیکن اگر تو آلودہ ہوگی تو اللہ سے مغفرت طلب کر اور اس کے حضور توبہ کر. عائشہ نے بیان کیا میں نے اس پر اللہ کی قسم، میری آپ کی مثال یوسف کے والد جیسی ہے، اور انہیں آپ کے والد مثال آپ کے والد یوسف جیسی ہے، مطلب کیونکہ ان کے آباء و اجداد میں سے تھے، اور انہی کی کہی ہوئی بات میں بھی دہراتی ہوں کہ صبر کرنا ہی اچھا ہے، اور تم جو کچھ بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی مدد کرے گا. تو یہاں پر دراصل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب حضرت اماں عائشہ پر جو سورۃ نور میں ذکر ہے، ان پر تہمت لگا، ان پر الزام تراشی ہوئی بدکاری کے، نعوذ باللہ، تو انہوں نے پھر اس صورت کی جو ہے نا وہ آیات تلاوت فرمائی جب آپ سے انکار کر دیا کہ تمہاری اگر تم پاک ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری پاکی بیان کر دے گا، اور اللہ نے کی، اور اگر نہیں ہو تو پھر اللہ سے معافی طلب کرو. تو حضرت اماں عائشہ نے پھر اس صورت کی تلاوت کی کہ میں بھی جو ہے نا جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی، میں بھی جو ہے نا یہی دعا کرتی ہوں کہ صبر کرنا ہی اچھا ہے، تم جو کچھ بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی مدد کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں ذکر کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عائشہ کی پاکی سورۃ نور کے بارے میں آخری 10 آیات جو ہے نا وہ اتار دی اور بیان کر دیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں دین کو سمجھنے کی، دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جو ہمیں دوسری چیز ایک جو اس میں واقعہ حضرت یوسف کے جو اسباق ہیں، خواب کی اہمیت کیا ہوتی ہے، انسانی تدابیر اور خدائی تدابیر میں فرق کیا ہے، عالمی اسباب میں سبب اختیار کرنے کی تعلیم، انبیاء کرام کی دعوت، مشترکات، توحید رسالت، آخرت کا بیان، اختلاط مرد و زن کے مفاسد، عفت و عصمت کی حفاظت، صبر و جمیل، عزت نفس اور شرف انسانی کی حفاظت، یہ سارے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.